العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام. عنوان کا حاصل ہے سوتے وقت برتن ڈھانک دینا، جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دینا اور آگ بھی بجھا دینا. جلتے ہوئے چراغ اور آگ کو بجھا دینا. اس باب کا مقصد ہے ان اعمال کے استحباب کو بتلانا کہ از قبیل ادب ہے یہ بات کہ انسان سوتے وقت برتنوں کو ڈھانک دے، چراغ اور آگ بجھا دے وے، اس لیے کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہے. برتن کھلا ہے، اس میں کھانے کی چیز ہے یا پینے کا پانی ہے، تو اس مطعوم یا مشروب میں کوئی گندی چیز پڑ سکتی ہے، کوئی زہریلا جانور اسے جھوٹا بنا کر کے زہریلا بنا سکتا ہے، یا اور بھی کوئی نقصان کی شکل پیدا ہو سکتی ہے. گھروں میں چھپکلیاں ہوتی ہیں، اس کی بیٹ وغیرہ یا اس کا جھوٹا وغیرہ اس میں پڑ سکتا ہے. اور چراغ اور آگ کا معاملہ یہ ہے کہ گھر میں چوہے وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان چوہوں کو فویسق کہا گیا اس سے پہلے ایک باب میں ان کو فویسق کہا گیا. اسی لیے فویسق کہا گیا کہ ان میں یہ فسق پایا جاتا ہے کہ اس قسم کی شرارتیں وہ کرتے ہیں کہ آگ کو کھینچ کر کپڑے وغیرہ سے قریب کر دے یا کپڑے وغیرہ کو کھینچ کر آگ سے قریب کر دے. الغرض جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کا ہر جگہ ثبوت پیش فرمایا. یہ جو تعلیمات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں کہ آپ دین سکھاتے تھے اور آخرت بناتے تھے، بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہماری راحت کی جو صورتیں ہوتی تھی آپ پیش فرماتے تھے اور اس کی رہنمائی دیتے تھے. اس قسم کی ہدایات کو ہدایات ارشادیہ کہا جاتا ہے. بہ قال حدثنا قتیبہ عن مالک عن ابی الزبیر عن جابر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ قتیبہ، ان کے استاذ مالک، ان کے استاذ ابو الزبیر اور پھر صحابی حضرت جابر، 4 واسطہ ہے. گویا یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغلق الباب واوقع السقاء واکفئ الاناء او خمر الاناء واطفئ المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف آنية فإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دروازہ بند کر دو، مشکیزہ کا منہ باندھ دو اور برتن کو الٹ دو یا برتن کو ڈھانپ دو.
اگر اکفیو کہو تو مطلب یہ کہ برتن ایسا ہے جس کو الٹا جا سکتا ہے، تو کم از کم خالی برتن ہے تو الٹ دو، اور اگر اس میں کچھ ہے تو اس کو ڈھانک دو۔ وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ، چراغ بجھا دو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقًا، اس لیے کہ شیطان بند چیز کو کھولنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور مشکیزے کا منہ بھی نہیں کھول سکتا، برتنوں کو بھی نہیں کھول سکتا ہے۔ ہاں فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ، فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقًا وَلَا يَحِلُّ وِكَاءً وَلَا يَكْشِفُ آنِيَةً فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ، ہاں چوہیا یہ گھروں میں لوگوں کے گھروں میں آگ بھڑکا کر آگ لگا دیتی ہے، یعنی کبھی آگ کا پیالہ ہے اس کو کھینچ کے ادھر کر دیا جس برتن میں آگ ہے، یا یہ کہ گھر کے کپڑے وغیرہ کو آگ کے قریب کھینچ کر دیا۔ تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتلایا، آداب معاشرت۔ تو جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم عبادات تھے، معلم معاشرات بھی ہیں۔ وفی الباب عن ابن عمر و ابی ہریرہ و ابن عباس وبه قال حدثنا ابن ابی عمر وغیر واحد قالوا حدثنا سفیان عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت اور انہوں نے سنائی حضرت سالم کے حوالے سے، اور سالم لے رہے ہیں اپنے والد عبداللہ ابن عمر ابن خطاب سے۔ سالم ابن عبداللہ ابن عمر، تو سالم لے رہے اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، جب تم سونے جاؤ آگ چھوڑ کر مت جاؤ سونے۔ یہ سالم تابعی ہیں، ثقہ راوی ہیں، دوسرے حضرات نے بھی ان کی توثیق فرمائی ہے، اور سارے حضرات نے بھی ان کی توثیق فرمائی۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ یہ فقہائے مدینہ میں سے اور اپنے زمانے میں صاحب زہد اور صاحب فضل شمار کیے جاتے تھے، بلکہ ان میں بڑی فوقیت رکھتے تھے۔ مختلف صحابہ کرام سے، مثلا حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عائشہ وغیرہ سے انہوں نے روایتیں لی ہیں۔ حضرت سالم ایک سند میں آتے ہیں زہری ان سالم ان ابی ہے، زہری ان سالم ان ابی ہے، یہاں بھی وہی ہے زہری ان سالم ان ابی ہے، یہ سند اصح الاسانید کہلاتی ہے، اور اتفاق سے یہاں پر وہی سند وارد ہے۔ اس حدیث کے بارے میں، اس سند کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح۔ باب ما جاء فی کراہیت القران بین التمرتین، اس عنوان کا حاصل ہے کہ کھانے کے آداب میں یہ ہے کہ اگر کھجوریں سامنے رکھی ہوئی ہیں تو دو دو کھجوریں ایک ساتھ ملا کر نہ کھاویں، مکروہ ہے ایسا کرنا۔ یہ ممانعت بعضوں کے نزدیک تو حرمت پر محمول ہے، لیکن اکثروں نے اس کو کراہت پر محمول کیا۔ تھوڑی سی اس میں تفصیل کر لی جاوے تو بہتر ہے۔ بھئی اگر کھجور کسی اور کی ملکیت ہے اور آپ وہاں مدعو ہیں اور اس کی طرف سے یہ اجازت ہے دلالتاً یا صراحتاً کہ آپ جتنی چاہیں کھائیں، تو ایک بھی کھانا جائز ہے، ایک کے ساتھ دوسری ملا کر بھی کھانا جائز ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اولاً تو یہ تہذیب دسترخوان کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اس طرح ڈبل کھانے میں دوسرے کی حق تلفی نہ ہونے پائے، دوسرے کی کسی بھی درجے کی حق تلفی ہوگی تو جس درجے کی حق تلفی ہوگی اسی درجے کی کراہت آئے گی۔ کھجوریں کم ہیں
اور آپ ڈبل ٹیبل ایک ساتھ ملا کے کھا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا پیٹ تو 2 وقت کے برابر بھر جائے گا، سامنے والا شاید بھوکا ہی رہ جاوے۔ تو یہ سخت قسم کی بے ادبی ہے، اور اس سے کھانے والے کی حرص اور طمع کا مکروہ تعارف ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ شریعت کتنی خوبصورت ہے، ہر انسان کی زندگی شریعت مصطفیہ کی روشنی میں خوبصورت ہی نظر آتی ہے اور اس سے ہٹ کر قبیح نظر آتی ہے۔ یہ روایت اسی بات کو بتا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، پڑھیے بہی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد الزبیری و عبداللہ عن الثوری عن جبلۃ بن سحیم عن ابن عمر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقرن بین التمرتین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قران بین التمرتین سے، حتی یستأذن صاحبہ، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی سے اس کی اجازت لے لے۔ اب ساتھی سے اجازت لینے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا جو میزبان ہے اس کی طرف سے اجازت آپ کو مل جاوے، یا آپ جس کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں اس کی طرف سے اس قسم کی اجازت ہو۔ اور یہ صرف کھجور تک کی ہی بات نہیں ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ کھجور اس وقت کا ایک کھانا تھا، اس وقت کا کی ایک شے مطعوم تھی۔ آج اگر ہمارے کھنچے میں، ہمارے پلیٹ میں بریانیاں ہیں اور اس میں بوٹیاں ہیں، وہ بھی مثل کھجور کے ہی ہیں، تو وہاں بھی کھانے میں اسی قسم کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اس کثرت سے نہ کھاویں کہ کسی قسم کی بے عنوانی پیدا ہو۔ 2 بے عنوانیاں ہم نے آپ کے سامنے بتلائی کہ یا تو داعی اور میزبان کے منشا کے خلاف آپ کر رہے ہوں گے، یا یہ کہ کھانے میں جو شریک آپ کا ساتھی ہے اس دسترخوان کے ساتھی کے منشا کے خلاف آپ کر رہے ہیں، یا اس کی حق تلفی ہو رہی ہوگی۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے اور آپ کا اپنا دسترخوان ہے اور لوگوں کے بیچ آپ نہیں کھا رہے ہیں، پھر اگر 2 ایک ساتھ میں بھی کھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم جب اللہ نے ایک ایک بنایا تو ایک ایک کھائیے نا، وہ بھی ایک کھجور کا پیس، اس قدر کھجور اتنی چھوٹی نہیں ہوتی کہ ایک پیس، ایک عدد کھانے میں آپ کے منہ میں کچھ پتہ نہ چلے، اس لیے اس حدیث پر مکمل عمل کرنا چاہیے۔ وفی الباب عن سعد مولا ابی بکر ھذا حدیث حسن صحیح۔ باب ما جاء فی استحباب التمر، ہر گھر کے اندر میں کھجور کا ہونا مستحب ہے۔ باب ما جاء فی استحباب التمر اے فی کل بیت، ہر گھر میں کھجور کا ہونا مستحب ہے۔ کھجور گھر میں اگر موجود ہے، مستحب کیوں ہے اس کی علت پر غور کیجیے۔ اس لیے کہ کھجور اگر گھر میں موجود ہے تو پکانے کے لیے اگر کوئی نظم نہیں ہے تب بھی اللہ کی طرف سے یہ پکا پکایا ایک کھانا آپ کے پاس موجود ہے۔ چنانچہ حدیث میں آگے کہا گیا ہے کہ جس گھر میں کھجور ہو اس گھر کے لوگ بھوکے نہیں مانے جا سکتے، وہ گھر کھانے سے خالی نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کھجور ایک ایسا سوکھا کھانا ہے، ایک ایسی غذا ہے کہ آپ کے گھر میں کبھی تک پڑی رہے، کئی دنوں کی پڑی رہے، خراب نہیں ہوتی۔ اچانک کبھی بے وقت مہمان آ جائیں، دکانیں بند ہوں، گھر میں پکانے کا نظم نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ کھجور میزبانی کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اکرام ضیف کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایسی چیزیں گھر میں ہونی ہی چاہیے۔ اسی حدیث سے علت نکال کر یہ بات کہی جاتی ہے کہ گھر میں کچھ اس قسم کا سوکھا سامان کہ مہمان کی آتے ہی تکریم ہو سکے، اس کا اکرام ہو سکے، میزبانی کی جا سکے، مثلاً پیکٹ کے چوڑے وغیرہ یا اور بھی ایسی سوکھی چیزیں، توس وغیرہ، کچھ نہ کچھ گھر میں چائے کا نظم وغیرہ اس طرح کا کچھ ہونا چاہیے، تاکہ فوری طور پر آپ اگر کھانے کا نظم نہ کر سکے تو ان چیزوں سے
بسکٹ ہے، چیوڑا ہے یا کھجور ہے، آج بھی چھوارے ہیں، ان سب چیزوں سے، بادام اگر باصلاحیت ہے، صاحب استطاعت ہے، تو سوکھے فروٹ وغیرہ کی قبیل کی کچھ چیزیں گھر میں آپ کی استطاعت کے مطابق ہو، تاکہ آپ آنے والے مہمان کی عزت کر سکیں، اور خود بھی ایمرجنسی کے اوقات میں، جیسے آپ کو ابھی آٹا لانے کا موقع نہیں تو آپ کے بچے بھوکے نہ رہیں، ان سب چیزوں سے وہ اپنا پیٹ بھر سکیں۔ یہ علت ہے اور یہ راز ہے، یہ روح ہے اس باب کی۔ باب ما جاء فی استحباب التمر به قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ، وہ گھر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گھر جس میں کھجور نہیں، اس گھر کے لوگ بھوکے۔ پتہ چلا جس گھر میں کھجور ہے گھر والے کبھی بھوکے نہیں رہ سکتے، بھوکے نہیں مانے جاتے۔ اور اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں ہر گھر میں کھجور ہو، اور کھجور جب ہے تو وہ گھر بھوکا نہیں مانا جائے گا۔ اس گھر میں کھجور موجود ہے تو گھر وہ اب بھوکا نہیں۔ تعلیم ہے زہد کی، اشارہ ہے زہد پسندی کی طرف، قناعت پسندی کی طرف، کہ آپ کو چاہیے کہ اپنا مزاج ایسا بنائیں کہ کھجور ہی صرف مل جائے تب بھی اس پر اکتفا کر لیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ مرغن غذا ہی استعمال کریں۔ تو اس میں پہلا نقطہ تو وہ تھا کہ گھر میں اگر کھجور ہے تو آپ سمجھیے کہ آپ کے پاس کھانے کا سامان مہیا ہے، اور دوسری بات یہ کھجور گھر میں ہے تو گھر والے بھوکے نہیں مانے جاتے، یعنی کہ آپ اگر صاحب کھجور ہیں تو سمجھیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کی نعمت کے ساتھ نوازا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس پر قناعت کریں، زہد سیکھیں، ہر ٹائم اچھے اچھے کھانوں اور اچھی اچھی خوراکوں کی فکر نہ کریں۔ ایک اور باب دیکھ لیجئے، اس باب میں کھانے کے بعد کی دعا بتائی گئی ہے۔ باب ما جاء فی الحمد علی الطعام اذا فرغ منہ، کھانے سے فارغ ہو کر اللہ کی حمد کرے۔ بہ قال حدثنا حناد و محمود بن غیلان قال حدثنا ابو اسامہ زکریا بن ابی زائدۃ عن سعید بن ابی بردۃ عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ او یشرب الشربۃ فیحمده علیہ۔ وفی الباب عن عقبۃ بن عامر وابی سعید وعائشۃ وابی ایوب وابی ہریرۃ رضی اللہ عنہم هذا حدیث حسن وقد رواہ غیر واحد عن زکریا بن ابی زائد نحوہ ولا نعرف الا من حدیث زکریا بن ابی زائدہ۔ جی فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ آدمی ایک لقمہ کھائے، آدمی کھانا کھائے، پانی پی لے ہوئے، پھر اس پر اللہ کی حمد کرے، یعنی اللہ کی تعریف کرے۔ معلوم یہ ہوا کھانے کے بعد، کوئی مطعوم ہے تو کھانے کے بعد، مشروب ہے تو پینے کے بعد چاہیے کہ انسان اللہ کی حمد کرے۔ اب اللہ کی حمد کے لیے مشہور دعا تو سبھی کو معلوم ہے، حمد بول کر کے شکر مراد ہے، اس لیے کہ الحمد راس الشکر، حمد کو راس الشکر کہا گیا ہے۔ ما شکر اللہ من لم یحمد ہو، امام بغوی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ما شکر اللہ من لم یحمد ہو، جس نے اللہ کی حمد نہیں کی، اس نے اللہ کا شکر نہیں کیا، تو الحمد راس الشکر، جس نے حمد کر دی سمجھو اور شکر وہ ادا ہو ہی گیا۔ تو اس میں اشارہ ہے کھانے کے بعد کی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اس موقع پر میرے عزیزو ایک غلطی ہوتی ہے، وجعلنا من المسلمین، من بڑھا کر کے پڑھتے عام طور پر، جبکہ من کا ثبوت کہیں نہیں ہے۔ آپ اردو کی کتابوں میں، دعاؤں کی کتابوں میں تو دیکھیں گے، لیکن مراجع اصلیہ میں کہیں من نہیں پائیں گے۔ اس لیے آپ کہیں اردو کی کتاب وغیرہ دیکھ کر کے آپ کبھی دھوکے میں نہ پڑیں اور شبہے میں بھی نہ پڑیں،
یہ جستجو اور تفحص کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ من کے بغیر دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کھانے کا اکرام اور کھانے کا احترام اور خود اللہ تعالیٰ کا شکر اسی میں ہے کہ کھانے کے بعد کی اس دعا کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسری دعائیں کھانے سے متعلق، کھانے کے بعد کے وقت سے متعلق وارد ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کے مطابق انشاءاللہ اللہ مزید نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.